السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو درس ہے ہمارا وہ تیسرا باب ہے۔ ہمارا باب کا نام ہے ابلیس کی فتنہ پردازیوں سے بچاؤ۔ تو ہم جس بارے میں پڑھائیں وہ ابلیس کے ہتھ کنڈے ہیں، جس سے ہم دن بھر کی جو تمام ہمارے کام ہوتے ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں ابلیس کے ہتھ کنڈوں کو جان کر پڑھ کر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابلیس کی فتنہ پردازیوں سے بچاؤ۔ جس وقت انسان کو پیدا کیا گیا اس میں خواہش اور شہوت کی بھی آمیزش کر دی گئی تاکہ وہ اس کے ذریعے نفع مندرجہ ذیل اور سود مند چیزوں کو حاصل کر سکے، اور اس میں غصہ بھی رکھا گیا تاکہ اس کے سبب تکلیف دہ کیفیت کو دور کر سکے، اور عقل کو بطور معلم رکھا گیا تاکہ خیر کے حصول اور شر سے بچاؤ کے لیے اس کی صحیح رہنمائی کر سکے، اور شیطان کو بھی پیدا کیا گیا جو اسے اشیاء کے حاصل کرنے یا اجتناب کرنے میں اسراف و تبذیر پر ابھارتا ہے۔ اس لیے ایک صاحب عقل شخص پر واجب ہے کہ اپنے اس دشمن سے پوری طرح محتاط رہے، جس نے اپنی عداوت اور دشمنی کو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ظاہر کر دیا تھا، اور اپنی پوری عمر اور وجود کو اپنے بنی آدم کو گمراہ کرنے میں صرف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے باخبر اور محتاط رہنے کی ان الفاظ میں حکم دیا ہے: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف بھلائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہارے تندرستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے جو کہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّكُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے، اور یوں بھی فرمایا جو کہ سورہ المائدہ کی آیت ہے: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روکے رکھے، پھر کیا تم ان کاموں سے باز آتے ہو؟ یہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ القصص کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انہ عدو مضل مبین۔ بلا شبہ وہ گمراہ کرنے والا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ بھی فرمایا: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یہ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں اسے دشمن ہی جانو۔ وہ تو اپنے گردہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم والے ہو جائیں، یعنی ہم لوگوں کو وہ اس لیے بلاتا ہے اپنی برائی کی طرف تاکہ ہم بھی اس کی طرح جہنم میں جائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا: وَلَا يُغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ لقمان کی آیت ہے جس میں فرماتے ہیں: اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ سے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ فرمان الہی بھی ملاحظہ فرمایا جو کہ سورہ یاسین کی آیت ہے: الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے اولاد آدم، کیا میں تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تمہیں شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس موضوع پر قرآن کریم میں اور بھی بہت سی آیتیں مبارک موجود ہیں جو شیطان کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں کہ شیطان ہمارا کس طرح سے کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں اللہ کے راستے سے کس طرح سے روکتا ہے، کس قدر اس کے ہتھ کنڈے ہیں۔ وہ اللہ کے راستے پہ بیٹھا ہے، اس نے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو افضل ہے اس کو بھٹکانے کی قسم کھائی ہے۔ تو ہمیں بھی اس کے راستے پر نہیں چلنا ہے، ہتھ کنڈوں کو سمجھنا ہے، دھیان سے غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باب میں کس بارے میں ہمیں محتاط کر رہا ہے۔